آج کی رات شاید ایران کے لیے سب سے مشکل ہوگی اور ڈیل اگر نہ کی گئی تو یقیناً ایران کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے گا۔ دنیا نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا کہ دنیا کا سب سے جھوٹا اور مکار امریکی صدر ٹرمپ سی آئی ای کے ساتھ بیٹھ کر ایران سے پائلٹ ریسکیو آپریشن کی آڑ میں اتنا بڑا منصوبہ بنا کر ایران کو چکمہ دینے کی کوشش کرے گا۔ امریکہ اپنے تمام تر دعووں اور دھمکیوں کے باوجود ابن حکومت سے ایران کا کنٹرول ختم کروانے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہا ہے۔ جنگیں دراصل ایک دوسرے کی حکمت عملی کو ناکام کرنے، دشمن پر کاری ضرب لگا کر نقصان پہنچانے کا دوستو نام ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں عرفان ہاشمی لندن اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ دوستو ڈیولپنگ سٹوری یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے 12 شہروں کے اوپر حملہ کرنے کی اطلاعات آ رہی ہیں اور تفصیلات کے مطابق 3 ہوائی اڈوں میں طیاروں اور ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس قسم کا بھی دعویٰ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ 34 افراد اس میں شہید ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ کافی لوگوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک دھمکی دی گئی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آج کی رات شاید ایران کے لیے سب سے مشکل ہوگی اور ڈیل اگر نہ کی گئی تو یقیناً ایران کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے گا۔ لیکن وہ تہذیب جو 4000 سال پرانی تہذیب ہے، کیا ٹوماہاک میزائل اور ڈونلڈ ٹرمپ کا غرور اس تہذیب کو ختم کر سکے گا؟ شاید یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ دوستو اب یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ امریکہ کا پائلٹ جسے ریسکیو کیا گیا، یہ ریسکیو آپریشن ایک مکمل بہانہ تھا۔ اصل نشانہ ایران کے افزودہ یورینیم کو چرانا تھا۔ ایران میں امریکی پائلٹ کو ریسکیو کرنے کے مشن میں تباہ ہونے والے 2 امریکی ٹرانسپورٹ طیاروں کے بارے میں تفصیلات سامنے آ گئی ہیں، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ طیارے ریسکیو مشن کے لیے نہیں بلکہ زمینی فوج اتارنے اور ایرانی سرزمین پر کسی مشن کو پورا کرنے کے لیے کیے گئے، اور اس مشن میں امریکہ کے جہاز تباہ نہیں ہوئے تھے بلکہ انہیں امریکی فوجیوں نے خود تباہ کیا تھا۔ امریکی اخبار کے مطابق مشن کے دوران یہ طیارے غیر فعال ایئر بیس پر لینڈنگ کے بعد زمین میں دھس گئے، جس کے باعث امریکی فوجیوں کو انہیں تباہ کرنا پڑا۔ سیٹلائٹ کی تصاویر میں وسطی صوبہ اصفہان میں جو سڑکیں ہیں اس پر کم از کم 28 گڑھے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، جو فوٹیجز ہیں وہ ساتھ ساتھ چل بھی رہی ہیں، جہاں اتوار کو دوسرے گرائے گئے امریکی ایئر مین کو نکالا گیا۔ اور یہ بتایا جاتا ہے کہ امریکی فضائیہ کی اسپیشل آپریشنز کمانڈ کے مطابق ریسکیو مشن میں استعمال ہونے والے طیاروں 130 JMC-2 کی جو مالیت ہے فی طیارہ $100 ملین سے زائد ہے۔ ماہرین بھی اسی بات کے حوالے سے جو ان کی رائے سامنے آ رہی ہے کہ دنیا نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا کہ دنیا کا سب سے جھوٹا اور مکار امریکی صدر ٹرمپ سی آئی ای کے ساتھ بیٹھ کر ایران سے پائلٹ ریسکیو آپریشن کی آڑ میں اتنا بڑا منصوبہ بنا کر ایران کو چکمہ دینے کی کوشش کرے گا۔ اور امریکہ کا پائلٹ ریسکیو آپریشن کرنے کی آڑ میں دراصل ایران کے زیر زمین یورینیم کو اپنے سب سے خطرناک کمانڈوز کے ذریعے چوری کرنے کی منصوبہ بندی تھی، جسے ایرانی کمانڈوز نے زبردست مزاحمت کرتے ہوئے ناکام بنا دیا۔ دوستو ماہرین اس کے اوپر سوچ رہے ہیں کافی جب سے یہ آپریشن ہوا ہے کہ ایک پائلٹ کو ریسکیو کرنے کے لیے آپ آپریشن کرتے ہیں جس میں دنیا کے مہنگے کارگو جہازوں کو اتارا جاتا ہے۔ C-130 اگر آپ اس کے حجم کو دیکھیں، اس کے سائز کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ ہزاروں ٹن وزنی سامان لے جانے کے کام آتے ہیں، مگر یہاں یہ ہیلی کاپٹرز کے ساتھ آتے ہیں چند کلو وزنی ایک پائلٹ کے لیے۔ اور یہ صرف ایک آپریشن پائلٹ کے لیے نہیں تھا بلکہ کچھ اور امریکہ جس کی تیاری کر رہا تھا۔ دراصل ان کارگو جہازوں میں ایران کا زیر زمین یورینیم لے کر جانا ان کا مقصد تھا، جو امریکی اور اسرائیلی کمانڈو زیر زمین جا کر چرانے والے تھے۔ ایرانی کمانڈوز نے نہ صرف یہ منصوبہ ناکام بنایا بلکہ 4 امریکی کمانڈوز مارے جانے کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں اور دونوں کارگو جہاز بھی تباہ کر دیے گئے، اور 2 ہیلی کاپٹر جو اس آپریشن میں استعمال ہوئے ان کو بھی تباہ کر دیا گیا، جس کے بعد امریکی اور اسرائیلی کمانڈوز بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ دوستو اطلاعات کے مطابق منصوبے کی کامیابی کی صورت میں صدر ٹرمپ تقریر کرتے کہ ہم نے اپنے کمانڈوز ایران میں اتارے، ایران کا یورینیم وہاں سے ان سے چھین لیا، مگر پسپائی کے بعد صرف یہی کہا گیا کہ پائلٹ مل گیا ہے اور وہ شدید زخمی ہے۔ جنگیں دراصل ایک دوسرے کی حکمت عملی کو ناکام کرنے، دشمن پر کاری ضرب لگا کر نقصان پہنچانے کا دوستو نام ہے، لیکن جب اللہ کی مدد آتی ہے نا تو دشمن جتنا مرضی بڑا ہو آپ کو اسی قسم کی برتری نظر آئے گی جیسی اس وقت ایران کو نصیب ہوئی ہے۔ دوستو کچھ تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پینٹاگون گزشتہ رات کی ناکام کارروائی کے بعد اب حقیقت جو وہ چھپا رہا ہے۔
अस्फहान के एक दूर दराज हवाई अड्डे पर लैंडिंग एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा थी। अस्फहान में अमरीकी ऑपरेशन दरअसल इब्तदाई लैंडिंग थी जिसका मकसद दाखिले के रास्तों को मुस्तहकम करना था। आपकी एंट्री होगी, आपने उसको मुस्तहकम करना है, आप एक हिसार बनाएंगे और फिर उसके बाद जहां से आपने यूरेनियम को चोरी करना था, लादना था और फिर आपने मिडिल ईस्ट या फिर जो भी आपकी अगली मंजिल थी उस तरफ बढ़ जाना था। लेकिन ये सारा प्लान नाकाम हो गया। एक बड़े ज़मीनी ऑपरेशन के लिए इसे महफूज बनाना ये भी इस प्लान का हिस्सा था। और जब ये नाकाम हुआ तो पेंटागन ने पायलट को बचाने का बहाना बनाकर अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश की। आप एक पायलट को बचाने के लिए C-130 एक बहुत बड़ा जहाज होता है जी, इसे इस्तेमाल करते हैं। ये एक और बड़ी नाकामी और तबाही थी जिसके बारे में उन्होंने झूठ बोला। अमेरिका अपने तमाम तर दावों और धमकियों के बावजूद आपने हुर्मुज़ से ईरान का कंट्रोल खत्म करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रहा है। देखें ये जो नाकामी इनको हुई है ना, और ये जो आज रात जो डेडलाइन खत्म हो रही है, इसका ये गुस्सा निकालेंगे। ईरान के पुल तबाह किए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जाएगा। अगर आपने गौर किया ना तो प्रोग्राम के शुरू में मैंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो एक मगरूर शख्स के अल्फाज हैं और जिस तरह से दुनिया उसके बारे में कह रही है, मैंने कोई इज्जत के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, क्योंकि ये जिल्लत अब डोनाल्ड ट्रंप के मुकद्दर में लिख दी गई है। और दुनिया का कोई मुल्क, चाहे इसके अपने इत्तेहादी हों, इसके मुखालफिन हों, इसे इसी नाम से पुकारेंगे। एक पागल शख्स जो अपने मकासद को पूरा करने के लिए और इसराइल को बचाने के लिए, जिस हिसाब से कुछ ही देर पहले जो स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप की, बड़ी इंटरेस्टिंग है। डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि अगर हम इसराइल को अकेला छोड़ देते तो शायद ईरान उन पर हमला करके उनको खत्म कर देता, और अगर उनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होती तो आज इसराइल का नामो निशान नहीं होता। लेकिन हमने इसराइल को भी बचा लिया और दुनिया को हम महफूज बनाने में कामयाब हो गए। सर, आपने अपनी दुनिया को महफूज जरूर बनाया होगा, लेकिन इतना नुकसान करने के बाद अपनी दुनिया को आप कैसे महफूज बना सकते हैं? आने वाले सालों में अमेरिका को इस जंग की एक बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और आने वाला कल जो है वो रिपब्लिकन्स का नहीं है, सियासी तौर पर भी और माशी तौर पर भी। और दुनिया ने देख लिया आपके इन फैसलों को, और अमेरिका इस वक्त आपको पूरी फॉरेन पॉलिसी के महाज पर तनहा नजर आ रहा है। दोस्तों, मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि बंदिश से आपने हुर्मुज़ की बहरी ट्रैफिक शायद मुतासिर है, और ईरान इस अहम मकाम को कैसे कंट्रोल करेगा, ये स्टोरी भी आपके साथ, इसकी तफसीलात भी मैं शेयर कर देता हूं और होने क्या जा रहा है। तो दोस्तों, ये अब करने क्या जा रहे हैं, ईरान के पास मुकम्मल कंट्रोल है। अमेरिका की कोशिश होगी कि कंट्रोल उससे हासिल किया जाए, जिसकी बंदिश से बहरी ट्रैफिक शदीद इस वक्त मुतासिर है। ईरान इस अहम मकाम को कैसे कंट्रोल कर रहा है, कुछ तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ईरान आबने हुर्मुज़ को कंट्रोल करने के लिए रवायती बहरी बेड़े पर इन्हिसार नहीं करता, बल्कि मल्टी लेयर डिफेंस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करता है, जिसमें उसके साहिलों पर मौजूद मोबाइल मिसाइल बैटरीज, छोटी स्पीड बोट्स मौजूद हैं, समंदरी बारूदी सुरंगें हैं और खुद कुछ ड्रोन इस पूरे दिफाई निज़ाम के अंदर मौजूद हैं, जो फिजा से बहरी जहाज़ों को ट्रैक करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हमला कर देते हैं। हालांकि अमेरिका ईरानी बहरिया ख़ास तौर पर इसके आबदोज़ों को मुकम्मल ख़त्म करने का दावा करता है, लेकिन अभी भी कुछ सबमरीन्स ऐसी मौजूद हैं जिसके ज़रिए इन तमाम इलाके के अंदर आपको मुकम्मल कंट्रोल ईरान का नज़र आता है, जिसने इस बहरी रास्ते के इस्तेमाल पर खदशात को बढ़ा दिया है। दोस्तों, अमेरिका इसराइल के हमलों के बाद से ईरान ने आबने हुर्मुज़ पर अपना मौसर कंट्रोल जाहिर करने के लिए कई बहरी जहाज़ों पर हमले किए। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 28 फरवरी से 1 अप्रैल तक खलीज फारस, आबने हुर्मुज़ और खलीज ओमान के तरफ से 20 से ज़ायद बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया, जिनमें 10 अफराद हलाक हुए। इदारे का मजीद ये कहना है कि आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी के बायस इस वक्त खित्ते में तकरीबन 2000 बहरी जहाज फंसे हुए हैं, और ईरान सिर्फ चंद ममालिक को अपने जहाज ले जाने की इजाजत दे रहा है। इन 2000 जहाजों में से तकरीबन 400 जहाज खलीज ओमान में मौजूद हैं, और दीगर जहाजों को नहर स्विस की तरफ मोड़ दिया गया, या फिर उन्हें एशिया और यूरोप तक कशाफ पहुंचाने के लिए जनूबी अफ्रीका में कैप ऑफ गुड होप के रास्ते तवील सफर करना पड़ रहा है। सऊदी अरब आबने हुर्मुज़ की बजाय बहरे अहमर के रास्ते तेल की तरसील कर रहा है। आबने हुर्मुज़ में से गुज़श्ता 24 घंटे में ईरान की इजाज़त से 15 जहाज गुजरे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये तादाद जंग शुरू होने से पहले की निस्बत 90% कम हो गई। दोस्तों, मैं आपको इस्लामाबाद एकॉर्ड के हवाले से भी खबर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब से कुछ ही देर पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान, और उस बयान के साथ ही जो नेतन्याहू की तरफ से एक प्रेशर आपको व्हाइट हाउस पे नजर आएगा।
اسرائیلی عہدیدار نے جی خبر دی ہے اور اس کے مطابق نیتن یاہو نے اتوار کو ٹرمپ کو کال کر کے کہا کہ جنگ بندی نہ کریں۔ اسرائیلی عہدیدار نے دعویٰ کیا کہ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے کہا کہ ایران نے امریکی شرائط مانی تو سیز فائر ہوگا، جبکہ ٹرمپ نے کہا کہ اس مطالبے سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ایران سے افزودہ یورینیم کے حوالے کرنے اور آئندہ افزودگی نہ کرنے پر ہمیں یقین دہانی جو ہے وہ چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہم کارروائی کریں گے۔ اور اسی دوران مشتبہ خامنائی کی ایک سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ کیا ہے کہ جنگی مجرموں کا ہر روز تباہی کا شور بڑھانا اس کی بکھلاہٹ ہے۔ امریکہ کی ایران کو پتھر کے زمانے میں بھیجنے کی دھمکی پر ایران کے رہبر معظم آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی نے جواب دیا کہ ایران کی ثابت قدمی اور مسلح افواج کی جدوجہد جاری رہے گی۔ آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی نے کہا کہ جنگ مجرموں کا ہر روز دھمکیوں اور تباہی کا شور بڑھانا اس کی بکھلاہٹ کا ایک نتیجہ ہے۔ بین الاقوامی اداروں کا جنگی مجرموں کے اقدامات پر خاموش رہنے کو افسوسناک قرار دیا اور کہا کہ شاید بین الاقوامی ادارے امریکی اور اسرائیلی جارحیت میں شریک ہیں۔ امریکی دھمکیاں، شہری ڈھانچے پر مسلسل حملے، ایرانی پلوں، بجلی گھروں، سکولز، ہسپتالوں کو تباہ کرنا انسانیت کے خلاف جرم کی مثالیں ہیں۔ ہمارے کمانڈرز کو شہید کیا، ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو شہید ہو گئے وہ ان کی خواہش تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کو پورا کیا۔ دیکھیں ایرانی عوام جہاں پر آپ کا جو رہبر ہے، جہاں پر آپ کا جو سپریم لیڈر ہے اور جس کا آپ مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اپنے فوجوں کو اتارتے ہیں، ایمان کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی دوستو۔ آپ پوری دنیا کو بھی ایران کے خلاف لڑنے کے لیے میدان میں اتار دیں گے تو جیت پھر بھی ایران کی ہوگی۔ یہ شاید مڈل ایسٹ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی بات، اور وہ اپنے دنیاوی مفادات کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن اصل مقصد ایران، اور جس مقصد کے لیے ایران نے یہ پوزیشن لی ہے انشاءاللہ ناکامی کبھی ایران کو نہیں ملے گی۔ دوستو اسلام آباد ایکارڈ کے حوالے سے بھی میں آپ کا ایک خبر دے دوں، اور ایران کا یہ رد عمل سامنے آ گیا۔ ایران نے امریکی تجاویز پر اپنا رد عمل پاکستان کو بھجوا دیا ہے۔ ایرانی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے، جس کے مطابق ایران کا رد عمل ظاہر کرتا ہے کہ ایران نے جنگ بندی کو مسترد کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران اس بات پر زور دے رہا ہے کہ جنگ کا مستقل خاتمہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہوگا کہ 45 دن کے لیے جنگ بندی کی جائے، اس کی وجہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی دوسرے پروگرام میں۔ وجہ یہ ہے کہ 45 ڈیز کا مطلب یہ ہوگا کہ امریکہ اس خطے سے نہیں جائے گا۔ امریکہ مڈل ایسٹ کے ساتھ مل کر اپنے دفاع کو مضبوط کرے گا اور ایران کے اوپر دوبارہ حملہ کیا جائے گا۔ اور ہم نے پچھلے 5 دن کی مہلت اور پھر 10 دن کی مہلت کے دوران یہ دیکھا۔ دیکھیں اب سے کچھ ہی دیر پہلے جو ایران کے مختلف شہر ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور یہ امریکہ اسرائیل کی کارروائی ہے۔ اصولی طور پر تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم حملے نہیں کریں گے، لیکن حملے ہوئے۔ امریکہ اور اسرائیل کے 12 شہروں پر جی حملے ہوئے ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ کے اوپر کسی صورت بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو یہ 10 نکات جو پاکستان کو بھیجے گئے، اور پاکستان نے پھر ان کا جو مدعا تھا وہ بھی امریکہ کے سامنے رکھا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ مسلسل رابطے میں تھے وائٹ ہاؤس میں، جے ڈی وینس کے ساتھ ٹیلی فون پر ساری رات انہوں نے گزاری اور رابطے ہوتے رہے۔ اور آج طاہر اشرفی صاحب کا ایک بیان بھی آ گیا کہ پاکستان کو اسی عزت مل رہی ہے، اللہ کریں جی جنگ رک جائے، کیونکہ اگر جنگ نہ رکی تو ایران یہ ضرور کہے گا کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ہوا، اور ہمیں جو بات بتائی جا رہی تھی امریکہ کی طرف سے اس کے اوپر عمل نہیں کیا گیا، اور پھر یقیناً اس خطے کے اندر ہماری پوزیشن بہت ہی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ ہم مڈل ایسٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو وہ ہمارے سے اپنے پیسے واپس مانگ لیتے ہیں اگر نہ انہیں دیے جائیں، یا ان کے خلاف اگر کھڑے ہو جائیں۔ اور پھر ایران اگر وہ سپر پاورز کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے تو پھر پاکستان کو اپنے کارڈ جو ہیں بہت سوچ سمجھ کے پلے کرنے ہوں گے۔ تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دھمکی دے دی ہے کہ ڈیڈ لائن گزر چکی، منگل کے روز ایران کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ منگل کی ڈیڈ لائن حتمی ہے، جنگ فوری ختم ہو سکتی ہے اگر ایران وہ کرے جو اسے کرنا چاہیے۔ ہماری دی گئی تجاویز بہت اہم ہے۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے جی ان کی انٹریکشن ہوئی ہے، جہاں پہ انہوں نے ایک ہارے ہوئے لشکر کے کمانڈر کی طرح باتیں کی ہیں، اور انہوں نے جو لفظ استعمال کیا کہ ہمارا آپریشن رجیم چینج کا تھا، امریکہ اب جن لوگوں سے بات کر رہا ہے وہ سخت گیر نہیں بلکہ دانشمند ہیں۔ ایران جنگ کا مقصد یہ ہے کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا، ضرورت پڑی تو ایران کے تیل پر بھی ہم قبضہ کر لیں گے۔ دیکھیں جو الفاظ تھے نا وہ بہت ہی تضحیک خیز الفاظ تھے کہ آئل از دیئر، بھئی اگر وہ وہاں پہ موجود ہے تو تمہارے باپ کی جاگیر تو نہیں ہے، یہ ایران کی خود مختاری ہے۔ ایران کے اوپر حملہ اور وینیزویلا کے اوپر جس طرح سے انہوں نے کارروائی کی، ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہنا چاہتا ہے کیونکہ امریکہ کے پاس بڑے ہتھیار ہیں، وہ طاقتور ہے، تو وہ جو چاہے گا کرے گا اور دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ تو یہ صرف ایران کے خلاف جارحیت نہیں ہے بلکہ ہر اس ملک کے خلاف جارحیت ہے جو چھوٹا ہے، جس کی پاور امریکہ کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ آج ایران کی باری ہے، کل مڈل ایسٹ کی باری ہوگی۔ آپ ذرا تصور کریں اگر امریکہ کل کو یہ کہے کہ جناب مجھے دبئی چاہیے،
تو کیا دبئی کی جو حکومت ہے وہ امریکہ کو روک لے گی؟ کبھی بھی نہیں روکے گی۔ کل کو اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ جیسے ہم نے عراق کے اوپر قبضہ کر لیا اور ایک ان کو سسٹم دے دیا ہے، سارا تیل عراق کا ہوتا ہے لیکن پیسہ جو ہے وہ امریکن بینکس میں جاتا ہے، کل کو اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ کویت کا تیل بھی امریکہ کو چاہیے، کل یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے قطر کا بھی تیل حاصل کرنا ہے اور ساری جو حکومتیں اس کو ختم کر دیں گے، تو پھر کون ان کے دفاع میں آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ دوستو ایران کے پاس کچھ میزائل اور ڈرون باقی رہ گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ امریکی صدر نے جو انٹریکشن کی ہے اس میں ایک پورا اپنا جو ان کا انالیسس تھا وہ میڈیا کے ساتھ شیئر کیا اور وہ اس جنگ کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ایک رات میں ایران کو تباہ کر دیں گے، شاید وہ رات کل ہو سکتی ہے، یعنی آج کی رات یہ ایران کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ امریکہ نے تاریخ کا ایک انتہائی اہم آپریشن انجام دیا جس میں انہیں سبکی اٹھانی پڑی ہے اور یہ پائلٹ بچانے گئے تھے، اصل میں ان کا ٹارگٹ کچھ اور تھا۔ ہم نے گزشتہ روز بڑا اہم ریسکیو مشن سر انجام دیا۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی کہتے ہیں کہ F-15 لڑاکا طیارہ ایران میں آپریشن میں شریک تھا، دونوں اہلکاروں نے پیراشوٹ سے چھلانگ لگائی اور بحفاظت ایران میں لینڈنگ کی۔ ایران میں جمعے کے روز بچائے گئے پائلٹ سے کافی فاصلے پر اترے تھے۔ امریکی فوجی بری طرح زخمی اور ایک پاسدار انقلاب کے اہلکاروں سے بھرے ہوئے علاقے میں پھنسا ہوا تھا۔ ایرانی رجیم نے امریکی پائلٹ کو تلاش کرنے کے لیے ایرانیوں کو بڑی لالچ دی، لیکن دیکھیں ہم اس کو بچا کر لے آئے۔ تو اس قسم کی باتیں کریں گے کہ بھئی ہماری فوج، ہمارے جہاز، اور ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا صدر سب سے مہان ہے اور اسے کوئی مات نہیں دے سکتا۔ یہی فیس سیونگ آپ لوگوں کے لیے رہ گئی ہے، لیکن دوستو اس کی قیمت ڈونلڈ ٹرمپ کو ادا کرنی پڑے گی، جیسا کہ ان کے الفاظ اور ان الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور دنیا اب ان کے اوپر تنقید کر رہی ہے۔ دوستو ٹرولنگ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی جاری ہے اور کیا ٹرولنگ ہو رہی ہے؟ مختلف جو سفارت خانے اراؤنڈ دا ورلڈ ایران کے، وہاں سے ٹویٹس کی جا رہی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی ذہنی حالت کے حوالے سے۔ ایرانی سفارت خانے نے دھمکیوں کو سنجیدہ لینے کے بجائے جم کر ٹرمپ کی ٹرولنگ شروع کر دی ہے۔ زمبابوے میں سفارت خانے نے ہرمز کھولنے کی ٹرمپ کی فرمائش پر لکھا کہ چابی کھو گئی ہے۔ ڈیڈ لائن والی دھمکی پر سفارت خانے نے ٹرمپ سے وقت آگے پیچھے کرنے کی تنزیہ فرمائش کر ڈالی۔ بلغاریہ میں کارٹون کے ذریعے ٹرمپ کو آبنائے ہرمز کے تنگ راستے میں پھنسا ہوا دکھایا گیا اور تاجکستان کے سفارت خانے نے ایران کو ٹرمپ کے گلے میں اٹکا ہوا دکھا کر اسے ان کی بدتمیزی کی وجہ بتایا۔ آپ کے سامنے یہ ساتھ کارٹونز بھی چل رہے ہیں جس پہ ٹرولنگ ہو رہی ہے۔ انڈونیشیا میں ایرانی سفارت خانے نے امریکی طیاروں کی ایران آمد اور پھر تباہی کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ٹرول کیا۔ آرمینیا میں ویڈیو کے ذریعے ٹرمپ کی جنگی جنون پالیسیوں کو عالمی ایندھن بحران سے جوڑا گیا۔ صدر ٹرمپ کا ایک بیان اس وقت وائرل ہو رہا ہے اور بہت ساری باتیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جس انداز میں وہ کر رہے ہیں نا، دنیا میں کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اور وہ کیا ہے کہ جو ایک طرح سے ان کے دل کی آواز تھی کہ شاید ایران کے خلاف جنگ چھیڑنے کی وجہ بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایران کے تیل کے وسیع ذخائر کے بارے میں اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تیل لے لیتا، اس پر قبضہ کرتا اور بہت پیسے کماتا۔ یہی وہ کاروباری اور مفاد پرستانہ سوچ ہے دوستو جو ڈونلڈ ٹرمپ کو دوسرے لوگوں سے الگ کرتی ہے۔ ایک ایکٹر، پھر اس کے بعد بزنس مین جسے حکومت مل گئی، وہ ہر چیز کو اسی انداز سے، یعنی ہلکے ڈائلاگز، کمزور ایکٹنگ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک کاروباری ذہن جب مل کر کسی کرسی پر بیٹھ جائیں تو پھر حال ایسا ہی ہوتا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وقت امریکہ کا کر دیا ہے۔ دوستو ٹرمپ نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، وہ صرف انکل کہہ کر منت سماجت نہیں کرنا چاہتے، وہ رونا نہیں چاہتے جیسا کہ اظہار ہے، لیکن وہ کریں گے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ان کے پاس کوئی پل نہیں ہوگا، ان کے پاس کوئی پاور پلانٹ نہیں بچے گا اور ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا، اب یہ جو الفاظ سے انگریزی کے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جو اس کا ایکچوئل جو کرکس ہے، جو فلیئر آپ کہتے ہیں نا لینگویج کا، وہ اسی زبان میں سمجھ میں آتا ہے، آپ اس کا جتنا مرضی ترجمہ کر لیں۔ ایران کین ناٹ ہیو اے نیوکلیئر ویپن، دے جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو سی انکل، they don't want to cry as the expression goes uncle, but they will, and if they don't they will have no bridges, they will have no power plants and they will have nothing۔ تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا انداز ہے جس میں اس نے ایران کو دھمکی دی ہے۔ دوستو میں آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں کہ بازار انقلاب کی ایک سٹیٹمنٹ، آبنائے ہرمز اب کبھی بھی اپنی سابقہ حالت میں واپس نہیں آئے گا اور امریکہ اور اسرائیل کے لیے یہ ہمیشہ ایک اسٹریٹجک منظرنامہ جو انہوں نے یہاں پر کریٹ کیا، یہ مکمل طور پہ تبدیل ہو چکا ہے۔ دیکھیں آبنائے ہرمز اب ایک مکمل محاذ ہوگا اس علاقے میں اور یہ ایران کی مرضی سے کھلے گا، بند ہوگا اور ناکہ بندی ہوگی اور دنیا کی اکانومی اب اسی آبی گزرگاہ کے ذریعے کنٹرول کی جائے گی۔ اس پوری سچویشن میں پاکستان کے لیے ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے اور ہمیں اس جنگ سے نکل کر
اپنے حالات کو دیکھنا ہوگا. پاکستان کو چاہیے کہ جو دبئی میں سارا اگر آپ دیکھیں نا پوری دنیا اکٹھی ہوتی ہے, پاکستان اپنے جو پورٹس ہیں جس میں گوادر ہے, جس میں کراچی, باقی پورٹس ہیں, ان کو وہی مقام دلوا سکتا ہے اسٹریٹجیکلی جو اس وقت دبئی کو یا باقی پورٹس کو ملا ہے. دنیا کی ساری موومنٹ اسی پورٹ سے ہوگی. چائنا اسے بہت زیادہ کلوزلی آبزرو کر رہا ہے. اب ہم اس سچویشن سے کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں, اور یہ ترقی اگر گوادر کو میں ترقی آئے گی, وہاں پر بزنس آپ کا ہونا شروع ہو جائے, پورٹس کے اوپر جہاز آ کر لگیں, اور سارا دنیا کی جتنی بھی جو تجارت ہے اگر اس پورٹ سے ہونا شروع ہو جائے تو یہ بلوچستان کو بڑا فائدہ ہوگا. لیکن کیا ہم یہ کریں گے؟ اس کا فیصلہ پاکستان میں طاقتوری ہمیں بتا سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.